نے پیشن گوئی کی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں یہ جو بیلٹ ہے ایران، افغانستان اور پاکستان کی، تو اس میں خدا نخواستہ زلزلہ آ سکتا ہے۔ اسی نے پریڈکٹ کیا تھا ٹرکی میں جو زلزلہ آیا تھا، بڑا خوفناک زلزلہ جو آیا، یہ دن میں 2 باری جو ہے نا میاں صاحب کا شیڈیول تبدیل ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ میاں صاحب آئیں گے تو ان کو ہر حال میں جیل جانا پڑے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اور پہلے ایک ذرا تشویشناک خبر سے شروع کرتے ہیں۔ آج ایک ڈچ سائنٹسٹ ہے، اس نے یہ جو جیولوجسٹ ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ جیولوجی کا سائنسدان ہے، اور اس نے پیشن گوئی کی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں یہ جو بیلٹ ہے ایران، افغانستان اور پاکستان کی، تو اس میں خدا نخواستہ زلزلہ آ سکتا ہے۔ اور اس ڈچ سائنٹسٹ نے اس کو ٹویٹ بھی کیا، اس نے اس کی تفصیل بھی بتائی ہے، کافی ہر جگہ پہ کوٹ بھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کی خبر کو اس لیے لوگ سیریسلی لیتے ہیں کیونکہ یہ کوئی پیشن گوئیاں کرنے والا آدمی نہیں ہے کہ یہ بابا ونگا کی طرح اس نے کوئی پیشن گوئی کر دی کہ جی 2010 میں یہ ہونا ہے، لیکن یہ سائنٹیفک اپنے ڈیٹا کی وجہ سے یہ پریڈکٹ کرتا ہے، اور اس نے کافی ایکوریٹ کچھ ارتھکویکس کو پریڈکٹ کیا ہوا ہے، اور ان کی ٹائمنگ کو بھی اس نے پریڈکٹ کیا ہوا ہے۔ اسی نے پریڈکٹ کیا تھا ٹرکی میں جو زلزلہ آیا تھا، بڑا خوفناک زلزلہ جو آیا تھا، اور ہم سب یعنی اس کے متعلق سن کے ہی کانپ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے ہر ایک کو۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ 1 ہفتے کے بعد پاکستان میں بھی آئے گا، تو یہاں پہ بھی جھٹکے آئے۔ اس کی بڑی ایکوریٹ کیونکہ اسیسمنٹ ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے شیئر کی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں۔ اب یہ غالباً کل رات کو اس نے ڈیٹا ریلیز کیا، تو اب 10-12 گھنٹے تو ہو گئے، تو اس کے مطابق اب سمجھیں آپ 1.5 دن کے بعد ایسا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ایک بات آپ کو کہنی تھی، خاص طور پہ اپنے بچوں کو ضرور ایجوکیٹ کریے گا اس بات پہ کہ دیکھیں، ہم قدرتی آفات جو ہے نا وہ ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہوتی، اس لیے ان کو قدرتی بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ہم اس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے گھر سے نکل جاتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، کھلے آسمان کے نیچے، لیکن اگر آپ کسی بلڈنگ میں ہیں، اگر آپ کسی ایسی عمارت میں ہیں کہ جہاں سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، یا ایسی جگہ پہ، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے یہ دروازوں کی چوکھٹ ہوتی ہے جس کے اندر دروازہ لگا ہوتا ہے نیچے بیم پہ، اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے نیچے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر بلڈنگ کوئی گرتی بھی ہے تو وہ بیم جو ہے اس کے اوپر اپنا لوڈ روک لیتی ہے، اور انسان نیچے سیف رہ سکتا ہے کافی دیر تک۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کمرے میں لکڑی کی ٹیبل ہو یا موٹی ٹیبل ہو، شیشے کی نہیں، تو آپ اس کے نیچے بیٹھ جائیں فوراً، تو خدا نخواستہ اگر چھت بھی گرتی ہے تو وہ ٹیبل کے نیچے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو یہی حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں اس طرح کی، اور باقی تو آپ ورد کرتے ہیں اللہ کا کلام اور قرآن پاک کا، وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو۔ لیکن کیونکہ یہ خبر آئی تھی تو میں نے کہا یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ خبر تو یہ بھی آئی ہے کہ میاں صاحب نے اپنے ٹکٹس لے لیے۔ اچھا، ایک باری پھر ان کا اب شیڈیول تبدیل ہو گیا۔ میں بڑا کنفیوز ہوں، یہ دن میں 2 باری جو ہے نا میاں صاحب کا شیڈیول تبدیل ہوتا ہے۔ کل تک تھا کہ جی سعودی عربیہ پہلے جانا ہے، اور وہاں سے 3-4 دن کے بعد UAE جانا ہے، اور پھر پاکستان آنا ہے۔ اب بتایا گیا کہ جی انہوں نے ٹکٹس لے لی ہیں اتحاد ایئر ویز کی، تو اس کے مطابق وہ لنڈن سے جب فلائی کریں گے تو ابو دھابی ایئرپورٹ پہ رکیں گے، وہ 3 گھنٹے کا جو بریک ہوتا ہے اس میں 4 گھنٹے کا، اور وہاں سے آگے پھر جو ہے وہ پاکستان کے لیے روانہ آ جائیں گے۔ تو اب یہ دوبارہ سے چینج آ گیا پلان میں، اور تفصیلات ہمیں بتائی جا رہی ہیں، ٹکٹس کے لیے فلاں فلاں آ رہا ہے، فلاں ان کے ساتھ آ رہا ہے، یہاں پہ ریسیو کریں گے، یہاں پہ یہ ہوگا۔ تو وہ آپ نے ایک انڈیا کی فلم دیکھی ہوگی یا سنا ہوگا اس کے متعلق، بڑی پرانی تھی، وہ پوجا بھٹ کی اور آئی تھنک عامر خان کی، اس کا تھا کہ دل ہے کہ مانتا نہیں۔ تو اب میاں صاحب کے بارے میں جو بھی خبر آتی ہے نا، تو وہ میرا وہی آپ سمجھے تاثر ہے کہ دل ہے کہ مانتا نہیں، کہ جب ہو جائے گا نا تو پھر یقین آئے گا کہ ہاں ہو گیا۔ لیکن اس ہونے میں کافی پیچیدگیاں بھی، اور میری کچھ وکلاء سے بھی بات ہوئی ہے
ایک بات تو طے ہے کہ میاں صاحب کو سب سے پہلے جو ہے آ کے اپنی پوری میڈیکل ہسٹری لانی پڑے گی، اور پوری سرٹیفکیٹس لانے پڑیں گے ان کو، ڈاکٹروں کے بھی اور اسپیشلسٹ کے بھی، کیونکہ یاد رکھیں وہ عدالت سے میڈیکل لیو کے لیے گئے تھے، اور میڈیکل لیو کے لیے جانے کا مطلب ہے کہ میڈیکل ان کا ٹریٹمنٹ ہوا۔ اب وہ ٹریٹمنٹ تو ہم ساروں نے، ہمیں تو نہیں پتا کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ تو وہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک رات بھی انہوں نے کسی ہاسپٹل میں تو نہیں گزاری۔ تو اب میاں صاحب کیا انہوں نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ ڈاکٹروں سے اپنے لے لیا ہارلے اسٹریٹ کلینک میں کہ جناب میں سفر کرنا چاہتا ہوں اور کر سکتا ہوں؟ تو میری اطلاع کے مطابق ابھی تک انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ نہیں لیا، ہو سکتا ہے کل لے لیں، پرسوں لے لیں، آج لے لیں، کوئی پتہ نہیں، لیکن ابھی تک نہیں لیا۔ اب پھر جب وہ آتے ہیں تو ان کو عدالت میں وہ پیش کرنا پڑے گا، ان کو اپنا پورا میڈیکل ریکارڈ دینا پڑے گا کہ پہلے کا تو یہ ریکارڈ ہے جس کی وجہ سے میں کیا، جو عدالت کے اندر موجود ہے، اب اس کے بعد جو میرا ٹریٹمنٹ ہوا 4 سال ہوا، وہ یہ ٹریٹمنٹ ہے، اور اس وجہ سے میں ٹریول نہیں کر سکا تھا پہلے۔ اور کیا عدالت اس کو مان لیتی ہے کہ انہوں نے جو عدالت کو باخبر نہیں رکھا اتنے عرصہ، جو کہ ان کو کرنا تھا، رپورٹس اپنی دینی تھی اور نہیں دی انہوں نے، تو کیا اس میں ان کو چھوٹ مل جائے؟ تو مل سکتی ہے چھوٹ، اس ملک میں کچھ بھی ہو جاتا ہے بڑے آدمی کے لیے، تو غریب ہے نا، غریب دا بال جڑا پھنستا ہے جا کے۔ لیکن یہ ہے کہ اب چکر یہ ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو ان کو ہر حال میں جیل جانا پڑے گا، یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ جتنے میرے وکیل دوست ہیں سب مجھے یہی بتا رہے ہیں۔ یہ عدالت کی مہربانی ہے، عدالت تو ملزم کو، مجرم کو اپنے احاطے میں دیکھ کے یہ بھی کہہ دیتی ہے گڈ ٹو سی یو، عدالت تو اس کو مرسیڈیز گاڑی بھی بھجوا دیتی ہے، عدالت تو اس کو سپریم کورٹ ججز کی جو انٹرنس ہے اس سے بھی انٹر کروا لیتی ہے، تو عدالت کوئی یہاں پہ بھی کسی کو فیور کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے میاں صاحب کے گھر کوئی جیل ڈکلیئر کر دیں، یا سب جیل اس کو ڈکلیئر کر دیں اور کہہ دیں میاں صاحب آپ اس میں رہیں، کوئی نہیں، یہی جیل ہے آپ کے لیے، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ وہاں پہ جانا پڑے گا میاں صاحب۔ اب پھر میاں صاحب اس کے بعد کیا بیانیہ بناتے ہیں وہ بڑی اہم بات ہے، لیکن جہاں تک بیانیے کا تعلق ہے تو کل مریم نواز شریف نے جلسہ کیا لاہور۔ اب وہ جلسہ نہیں تھا، وہ جلسی بھی نہیں تھی، بلکہ آپ سمجھے کارنر میٹنگ تھی۔ وہ اس لیے کہ ایک بڑے گنجان آباد علاقے میں انہوں نے وہ کیا، جہاں ایک گلی تھی، اور خود صحافیوں کے مطابق صرف 2000 کرسیاں لگائی گئی وہاں پہ، اور وہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی ہے۔ اب یہ 2000 اگر فل بھی ہوں تو یعنی معذرت کے ساتھ عمران خان پیشی کے لیے جاتا تھا تو اس سے زیادہ جو ہے جلوس اور کراؤڈ جو ہے عدالت میں پیشی کے لیے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ زیادہ لوگ اس کے ساتھ موجود ہوتے تھے بنسبت اس جلسے کے، جو پلانڈ جلسہ، آرگنائز جلسہ، جس میں پیسے خرچ ہوئے ہوئے، جس میں لوگوں کو احکامات جاری کیے ہوئے کہ ایم پی ایس نے یہ کرنا ہے، ایم این اے نے یہ کرنا ہے، کاؤنسلر نے یہ کرنا ہے، وارڈ والوں نے یہ کرنا ہے، وہاں پہ اگر آپ 2-2.5 ہزار بندہ جمع کرتے ہیں، بڑی کوئی شیمفل قسم کی پرفارمنس ہے وہ بہرحال۔ لیکن مریم کا بیانیہ تبدیل ہو گیا کل، نہ انہوں نے جنرل فیض کے متعلق کچھ کہا، نہ انہوں نے جنرل باجوہ کے متعلق کچھ کہا، بلکہ عدلیہ کے افراد کے متعلق بھی کچھ نہیں انہوں نے کہا، اور انہوں نے صرف جو باتیں کی، انہوں نے نواز شریف کے دور کی کہ ہم نے موٹر وے بنائی، ہم نے بجلی کا خاتمہ کیا، ہم ترقی ہم نے شروع کی، تو ہم نے یہ کیا، تو ہم نے وہ کیا۔ 18 مہینے پی ڈی ایم کے وہ بھی غائب کر گئی، وہ بھی نواز شریف کے بھائی تھے اور نواز شریف کی پارٹی اس حکومت کو چلا رہی تھی، لیکن پی ڈی ایم کے 18 جو مہینوں کی گولڈن کارکردگی ہے اس کو مریم نواز نے بڑے آرام سے ایلیمنیٹ کر دیا کہ وہ گلے نہ پڑ جائے ہمارے، کیونکہ لوگ ابھی تک بھولنا چاہ رہے ہیں، اس کو بھولے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے یہاں پہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این والے کنونسڈ ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے، کافی اور لوگ جو ہیں وہ بھی کنونسڈ ہیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں۔ ہمارے کچھ بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کو ابھی تک گرین سگنل اس لحاظ سے نہیں ملا کہ عدالت ان کے ساتھ تخفیف والا یا کوئی شفقت والا رویہ جو ہے وہ رکھے گی، اور جب تک وہ نہیں ملتا تب تک میاں صاحب جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہی رہیں گے۔ اب دیکھیں نا، کل تک ان کا یہ تھا کہ جی ہم نے پہلے سعودیہ جانا ہے 5 دن کے لیے، 4 دن کے لیے یو اے ای جانا ہے، پھر وہاں سے پاکستان آنا ہے۔
آج یہ آگے کہ نہیں میں ڈائریکٹ ابو دھابی آ رہا ہوں اور ابو دھابی اسٹاپ اوور کر کے وہ جو یوزول فلائٹ ہے اتحاد کی اس کے بعد میں پاکستان آ رہا ہوں. تو ایک بڑی اہم بات ہے کہ قطر کا جہاز نکل گیا. جاتے وقت آپ یاد رکھیں کہ قطر نے ان کو پرائیویٹ جہاز بھیجا تھا. اس باری قطر جہاز بھی نہیں دے رہا اور قطر ایئر ویز پہ بھی نہیں آ رہی یہاں سے. یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ اس پہ اگلی کسی ویلاگ میں نظر ڈالوں گا میں آپ کو. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.